أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا. آمین. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب اگلی آیت کے اندر میرے محترم بھائیوں ابلیس کی بہت بڑی خطرناک بات ہے جو سمجھنے والی ہے اور اصلاح کرنے کے قابل ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس ابلیس نے کیا کہا؟ قال ارأیتک، اس نے کہا کیا بتا مجھے، یعنی بڑے تکبر کے انداز میں اور بڑے شدید حسد کے انداز میں کہتا ہے کہ بتا مجھے، ھذا الذی، یہی ہے وہ جسے کرمتا، تو نے عزت بخشی، علیہ، مجھ پر، یہ ہے وہ، یعنی اشارہ کر رہا ہے جناب آدم علیہ السلام کی طرف کہ بتا مجھے یہ ہے جسے تو نے مجھے عزت بخشی ہے، جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، یہی ہے وہ. یعنی شدید حسد کا اظہار کر رہا ہے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ. یعنی اس کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا. اللہ. وہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں باعزت ہوں، تو اللہ نے مجھے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کر، تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا. یعنی اس کے اندر اتنا تکبر، اتنا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آدم کو سجدہ کر، اس انسان کو سجدہ کر، تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا اور بہت تکبرانہ انداز میں کہتا ہے یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے. تو میرے محترم بھائیوں سوچنے والی بات ہے کہ اس قدر جرت اور دلیرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کو ٹوک رہا ہے کہ یہ ہے وہ، یعنی اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہی اس کا سب سے بڑا وار ہے انسان شیطان کا. یہی سب سے بڑا حملہ ہے شیطان کا کہ انسان کے اندر یہی بات ڈالتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. جب اس کے دل کے اندر حسد آتا ہے، تکبر اور بڑائی آتی ہے، تو پھر سب سے زیادہ معاملات میرے محترم بھائیوں رشتہ داروں کے اندر فساد، بگاڑ اور خون خرابہ اور خرابی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، حسد آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بس اس سے آگے وہ دوسری بات کرتا ہی نہیں. اگر کسی کو اللہ نے نواز دیا ہے، نعمتوں سے نواز دیا ہے، تو اس کو پھر برداشت ہی نہیں ہوتا. تو میرے محترم بھائیوں کتنی بڑی اس نے جرت کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ یہی ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے. اور اگلی بڑی بات کرتا ہے، بڑے غصے کے انداز میں کہتا ہے کہ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی، اگر تو نے مجھے جینے کی آزادی دے دی قیامت کے دن تک. یہ شیطان کہہ رہا ہے، کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، میں ضرور قابو کر لوں گا ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں ضرور قابو کر لوں گا. احتانی کرنا کے اندر یہ لفظ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو جیسے کسی جانور کو لگام سے قابو کیا جاتا ہے، یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ میں اس طرح اس کو قابو کروں گا جس طرح ایک مالک اپنے جانور کو لگام دے کر اس کے جبڑے میں رسا ڈال کے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، تو میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے قابو کے اندر کر لوں. اور ایک اس کا یہ معنی ہے جس طرح کسی چیز کا صفایا کر دیا جاتا ہے،
یعنی مکڑی آ جائے تو وہ کھیت کا صفایا کر دیتی ہے، تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کا اس طرح صفایا کر دوں گا کہ ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اتنا حسد ہے میرے محترم بھائیوں شیطان کو انسان کے ساتھ، اور یقیناً وہ اپنی ان باتوں کے اندر کامیاب بھی ہے۔ اس کا اعتراف اللہ نے بھی کیا سورہ نبا کے اندر، سورہ آراف کے اندر ہم پیچھے پڑھ کے ہیں آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک، وہاں پر بھی اس نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، تو نے مجھے جینے کی آزادی دے دی، تو میں اس طرح ان کو قابو کروں گا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی۔ یہ قرآن کے آیات کا ترجمہ ہے کہ میں ہر لحاظ سے ان کو قابو کروں گا۔ اور اینڈ پہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ، اللہ ان میں سے تو اکثر کو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، آج انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے گاؤں کی مثال لیتے ہیں، کتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی بے بہا ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، سب کچھ دی ہے، لیکن عبادت کے اندر، نماز کے اندر حاضری آپ دیکھ لیں تو یہ ناشکری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھا کے اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو اس کے اندر محترم بھائیوں یہ شیطان کامیاب ہوا ہے کہ اس نے انسانوں کو ناشکرا کر دیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ کہتا ہے، اب لفظ کے اوپر غور کریں، لَأَحْتَنِكَنَّ، یہاں لام بھی تاکید کا ہے، آگے نون بھی تاکید کا ہے، یعنی دو تاکیدیں اکٹھی آ رہی، قسم اٹھا رہا ہے کہ میں ضرور اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا، اِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے بچیں گے، تھوڑے جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے اخلاص والے بندے ہوں گے وہ بچیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں مخلص بندے وہ ہیں جن کے اندر حسد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ یہ دو بہت بڑے وار ہیں شیطان کے، ایک حسد اور ایک تکبر، یہی انسان کا بیڑا غرق کرتے۔ تمہیں میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی کو چیز کو ملتی ہے تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میری سوچ اس وقت کیا ہوتی ہے؟ کیا میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں؟ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اللہ نے عطا کر دی، یا یہ کہ مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا؟ یہ سب سے بڑے میرے محترم بھائیوں اس کے اٹیک ہے، ایک حسد ہے اور ایک تکبر ہے، اور اسی وجہ سے میرے محترم بھائیوں شیطان تباہ و برباد ہوا ہے، صرف حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اذْهَبْ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو جا، ان تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ یہاں میرے محترم بھائیوں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے شیطان کی درخواست قبول کر لی، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ نافرمان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو دعا قبول ہوتی ہے، اللہ دعا قبول کر لیں کسی نافرمان بندے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ بعض دفعہ لوگ حرام کمائی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بدکاری کرتے ہیں لوگ، ان کی جو عشق مشوق کے اندر ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر اللہ راضی ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عذاب کا پیش خیمہ بن رہی ہے ان کے لیے، وہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی درخواست قبول کر لی، اس کو مہلت دے دی، تو یہ قیامت تک جتنی اللہ نے اس کو مہلت دی ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں یہ شیطان ابلیس وقت ضائع نہیں کرتا، یہ ہر لحاظ سے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک ترین اٹیک یہی ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تجھ سے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، نہ تجھ سے کوئی اچھی بات کر سکتا ہے، نہ تجھ سے اچھا کوئی سوچ سکتا ہے، نہ تجھ سے بڑا کوئی چل سکتا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں ڈال کر انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، یہ مومن بندے کی علامت ہے۔ اگر اس سے برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، دوسرے کی نعمت کے اوپر جلن ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ شیطان کے پھندے کے اندر ہے، وہ شیطان کے قابو آ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔